السلام علیکم. آسیہ میر لو لٹریچر کے فورم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. لو لٹریچر کے حوالے سے ہم نے ادب کے اوپر ایک گفتگو کا سلسلہ شروع کیا ہے. ہندوستان کے تناظر میں اگر لٹریچر کو دیکھا جائے یا کسی بھی واقعات یا حوادث کی تاریخ کو ہم پرکھیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہماری شخصیت سے محبت اتنی مضبوط ہے کہ ہم واقعات اور حالات کو یا واقعات و حوادث کو ان کی اصل صورتحال میں نہ سمجھتے ہیں نہ اس کی ہم پیش بندی کر سکتے ہیں، کرنے کے اہل ہی نہیں ہیں. چونکہ ہم کرنے کے اہل نہیں ہیں تو ہم نے 200 سال کی ایک سنگین غلامی بھی دیکھی اور آزادی کے بعد ہم آج کے دن تک غلام ہی ہیں، آزاد نہیں ہیں. اس غلام دور کے جو اقبال ہیں ان کی فکر کی آپ آزادی دیکھیں کہ وہ خطبہ الہ آباد میں جب پاکستان کا جو ایک تصور پیش کرتے ہیں، میں تھوڑا سا اس سے میں ڈس ایگری کرتی ہوں، لیکن چونکہ ایک کامن رائے یہی ہے تو اسی کا حوالہ دیتے ہوئے میں کہوں گی کہ جو وہ پاکستان کا ایک نظریہ پیش کرتے ہیں تو اس میں آپ دیکھیں کہ غلام ملک کا اقبال کتنا آزاد ہے کہ وہ اپنے انگریز حاکم کی دفاعی پالیسی کے اوپر اتنی شدید تنقید کرتا ہے لیکن نہ تو اقبال کو پکڑا جاتا ہے، نہ کسی سازش کے تحت جیل میں ڈالا جاتا ہے، نہ ان کے اوپر کوئی مقدمہ چلایا جاتا ہے، بلکہ وہ اپنی رائے پیش کر رہے ہیں. اور 1938 تک ان کی جو رائے ہے اور جناح کو خطوط ہیں اور جو نئی ریاست کے لیے رائے ہموار کرنا ہے اس کے لیے بلایا جاتا ہے، وہ مسلسل اس ایک کام میں وہ لگے ہوئے ہیں. ڈاکٹر شاہد اقبال کامران یہ کہتے ہیں کہ انگریزوں کی حصے حوادث اتنی اچھی ہے کہ وہ اپنے چاروں طرف کے حالات اور واقعات سے جو اٹھنے والی آندھیاں یا طوفان ہیں وہ اس کو سمجھ کر اس کی پیش بندی شروع کر دیتے ہیں. جیسا کہ آپ دیکھیں کہ جب علامہ اقبال خطبہ پیش کر رہے تھے اور اس کے بعد جب پاکستان تقسیم ہوتا ہے تو 1946 کی میٹنگ کے دوران راولپنڈی میں جب لارڈ ویول آئی تھنک سو جب وہ راولپنڈی کا دورہ کرتے ہیں اور اس میٹنگ میں فیض بھی شامل ہوتے ہیں تو ان کی گفتگو سے فیض یہ ڈرائیو کرتے ہیں کہ یہ کوئی روٹین کا دورہ نہیں ہے بلکہ جو امریکنز ہیں اور جو برٹنز ہیں یہ مل کر شمالی خطرے کو یعنی سوویت یونین کو جو ہے وہ اس کے ساتھ جنگ کی پیش بندی کر رہے ہیں، مگر وہ اتنی سمودلی ہو رہی ہے کہ اس کے حقائق کو وہ منظر عام پر نہیں آنے دے رہے اور اس کو انہوں نے بہت جس کو کہتے ہیں نا کہ اسٹارم انڈر دا واٹر، کہ وہ اسٹارم ہے لیکن وہ انڈر دا واٹر ہے اور دنیا کو اور بر صغیر کو تقسیم کے معاملات میں الجھا کر، آبادی کے ٹرانسفر میں الجھا کر اور وسائل کی کمی میں الجھا کر وہ اپنے اس ساری جو پلاننگ ہے اس کو اتنی خوبصورتی سے لے کر آگے چلتے ہیں. مگر فیض سمجھ رہے ہیں، فیض کو یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ یہ سب معاملات کس طرف چل رہے ہیں، مگر چونکہ کوئی ایویڈنس نہیں ہے تو بول نہیں سکتے. اب دیکھیں پاکستان آزاد ہو جاتا ہے، اسرار خودی کا اقبال خودی کے دباچے میں درس دیتا ہے غلام ملک میں بیٹھ کر مسلمانوں کو کہ اٹھو اور اٹھ کے اپنے حق کے لیے لڑو، اٹھو اور اپنا دفاع خود کرو. اب آ جاتے ہیں آزاد ملک کے فیض کی طرف. جب ملک آزاد ہوتا ہے تب فیض کوئی چھوٹے نہیں بلکہ 36 سال یا 37 سال کے ٹھیک ٹھاک نوجوان سینسیبل اور ورکنگ پرسن تھے. اور اس کے بعد جب پاکستان آزاد ہو جاتا ہے اور اب فیض کے پاکستان کی ہم بات کرتے ہیں تو فیض کو اپنے آزاد ملک کے دفاعی معاملات پر لب کشائی کی اجازت نہیں ہے. ہم اپنے اداروں کے مخالف نہیں ہیں، ہم اپنے اداروں کی دل سے قدر کرتے ہیں، ہم اداروں کے ان کرداروں کے ناقد ہیں، اس کردار کے ناقد ہیں جس کے نتیجے میں ہمارے ملک اور ہماری قوم کی ترقی متاثر ہو رہی ہے. اور اس ترقی کو اور ان کو سپورٹ دینے کو جو لوگ اس میں شامل ہیں ان میں ایک بہت بڑا فیکٹر تھیوکریسی کا ہے. میں جان بوجھ کے تھیوکریسی بول رہی ہوں کیونکہ مجھ کو بھی اپنی زندگی بہت پیاری ہے.
تو جو تھیوکریسی کا ایک فیکٹر ہے وہ ہمیشہ سے بہت اہم رہا ہے. جب پاکستان بننے کو تھا تب یہ پاکستان کے اگینسٹ نعرہ لگاتے تھے. اب پاکستان بن چکا ہے تو اب پاکستان کے مالک و مختار یہی ہیں. تب بھی یہ اقبال کو گالی دیتے تھے, آج بھی یہ فیض کو گالی دیتے ہیں. ہر روشن فکر سے یہ لوگ خوفزدہ کیوں ہیں میں سمجھنے سے قاصر ہوں. اور فیض جیسے ایک محبت کرنے والے انسان کو, وہ ایلس فیض سے کسی نے پوچھا کہ آپ کے میاں کو ہر تھوڑے دنوں میں عشق ہو جاتا ہے, تو ایلس فیض بولی کہ شاعر ہے, عشق نہیں کرے گا تو کیا پہلوانی کرے گا. تو میرا خیال ہے کہ یہ دنیا ہم نے رسہ کشی کے نام پر, کشتی کے نام پر, فتح کے نام پر, آزادی کے نام پر بہت کچھ بگاڑ لی. کچھ عرصہ محبت کر کے, ایک دوسرے میں محبتیں بانٹ کر اس کو رہنے کے قابل بنا کر دیکھتے ہیں. آج تک وہ سازش کیس جو راول پنڈی سازش کیس ہے, جس میں فیض جیسا ایک محبت کرنے والا امن دوست انسان مقید ہوا, جس کے اوپر مقدمہ چلا, اس کی حقیقت, اس کے فیکٹس اینڈ فگرز نظر کہیں پہ بھی نہیں آتے. ان کی جو کتابیں زندہ نامہ اور دست صبا یا اس طرح کی اور چیزیں جو منظر عام پر آتی ہیں, مجھے ان کی فکر کے اندر نیا پن تو نظر آتا ہے, مجھے کہیں پہ بھی بربادی اور تخریب نظر نہیں آتی. ایک بڑے دکھ کی بات یہ ہے کہ ہماری ایشیا میں شخصیت پرستی کے زیر اثر ہر شخص انقلابی ہے, اور انقلاب کا مطلب ہمیں نہیں پتہ. انقلاب یہ ہے کہ آپ اپنے ماہیت قلب پہ پہلے توجہ دیں, بغاوت مت کریں. ہم بدقسمتی سے آج بھی سوسائٹی کے اندر ہم کسی بھی چیز کو پازیٹیو نہیں لیتے, حالانکہ سوشل میڈیا ایک بڑا اسٹرانگ میڈیم ہے, لیکن اس کی جو میڈیم سے ہم نے ایک بدتمیزی اور بد تہذیبی کا اور عدم برداشت کا جو ایک کلچر فروغ پا گیا ہے, اس کے نتیجے میں ہر شخص ایک باغی ہے, ہر شخص کے اندر ایک تخریب ہے. تخریب ضروری نہیں ہے, اپنے موجود اور دستیاب حالات کے اندر ہی ہمیں رہ کر اسی سے تبدیلی لانا ہوتی ہے. میں نے فیض کو پڑھتے ہوئے کہیں پہ بھی وہ کہتے ہیں چلے چلو کہ وہ منزل ابھی نہیں آئی. انہوں نے کہیں یہ نہیں کہا کہ اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں, نئی تہذیب کے انڈے گندے ہیں. تو دیکھیں, یہ ایک وہ غلام ملک کے باسی تھے اور یہ آزاد ملک کے باسی ہیں, مگر دونوں کے کہنے میں ایک فرق ہے. اقبال پھر بھی ایک نعرہ بلند کرتے ہیں, مگر فیض کی دھیمی مدھم آواز ہمیں جس فکر و عمل پر آمادہ کرتی ہے وہ آج کے معاشرے کی, آج کی سوسائٹی کی ضرورت ہے. ہمیں جو پاکستان اس وقت دستیاب ہے, ہم اس پاکستان کو توڑ پھوڑ نہیں سکتے کہ ہمیں نیا بنانا ہے. ہمیں اسی کے اندر جدیدیت لے کر آنی ہے. جدلیات کا اصول ہے کہ وہ ہمیشہ بتدریج, رفتہ رفتہ, دھیرے دھیرے, آہستہ آہستہ ترقی کی طرف سفر کرتی ہیں, اور یہ سفر ترقی کی طرف ہونا چاہیے, کیونکہ ارتقاء کا سفر تنزل کی طرف بھی ہوتا ہے. افسوس کی بات یہ ہے کہ 1947 کے بعد ہمارا سفر تنزل کی طرف ہے, ہمارا ارتقاء ترقی کی طرف نہیں ہے. تو میری درخواست یہ ہے کہ فیض کی فکر کو سمجھنے کی کوشش میں تھیوکریسی سے باہر نکل کر اپنے اداروں سے محبت کر کے, اور اداروں کو بھی چاہیے کہ اپنی حدود کو متعین کر کے ایک دوسرے کے اوپر نہ رسہ کشی کریں, نہ جبریت کریں,